بعد آج کا موضوع ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ بات کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہوئی ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فلاں فلاں عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی کچھ خاص عیوب ہیں، ان کو مینشن کر کے بتایا گیا ہے کہ قربانی کے جانور میں یہ عیوب نہیں ہونے چاہیے، ان کے علاوہ اگر کوئی اور عیب ہے تو وہ قربانی سے مانے نہیں ہوگا۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں چیزوں کا فرق سمجھ لیں۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن، انہوں نے آگے وضاحت بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے ہاتھ اٹھا کے 4 انگلیاں اٹھا کے سمجھایا تھا، کہا تھا اربعن کہ 4 عیوب ایسے ہیں کہ لا تجوز فی الاضاحی، کہ قربانی کے جانور میں وہ عیوب نہیں ہونے چاہیے، وہ عیوب ہوں گے تو وہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ کہتے ہیں فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاوراء بین اوروہا، پہلا عیب کہ جانور کانا ہو، اس کی آنکھوں میں خرابی ہو، اور ایسی خرابی بین اوروہا، اس کی آنکھوں کی خرابی باقاعدہ دکھ رہی ہو، یعنی ایک عام آدمی اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو سمجھ میں آ جائے، دکھ جائے کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں، یعنی باقاعدہ اس کو ڈاکٹر سے چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چیک اپ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری عیب ہونا چاہیے، یعنی آپ کو دکھے کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں، اندر سے اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تو اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہمیں صرف اتنا مکلف کیا گیا کہ ہم اس کو دیکھیں، اگر دکھنے میں عیب نظر آ رہا ہے اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر دکھنے میں ان کی آنکھیں سلامت ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلا عیب جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھیں خراب نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا عیب آگے ہے والمریضۃ بین مرضھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جانور ایسا بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، یعنی آپ جانور کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ بیمار ہے، بھئی اندر سے کوئی بیماری ہو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ ہم جانور کو لے جا کے سٹی اسکین کرائیں، پتہ کرائیں کوئی بیماری ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اوپر سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بیمار نہیں دکھ رہا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اگر بیمار دکھا تو یہ دوسرا عیب ہے جو قربانی سے مانع ہے، اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عیب والارجاء بین ضلوعھا، کہ جانور اس طرح لنگڑا ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی اس کے پاؤں میں خرابی ہو، اس کے پیر ٹوٹے ہوں، خراب ہوں، کچھ بھی ڈیمیج ہو، کچھ بھی مسئلہ اس کے پیر میں، اور دکھنے سے باقاعدہ صاف نظر آ رہا ہو کہ اس کے پاؤں خراب ہیں، تو یہ بھی ایک ایسا عیب ہے کہ جس جانور میں ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ بھی ظاہر، اندر سے کوئی پیر میں خرابی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بظاہر کوئی خرابی نہیں دکھنی چاہیے۔ آگے ہے چوتھا عیب والکثیر التی لا تنکر، کہ اتنا دبلا پتلا ہو، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس میں گوشت بہت کچھ ہو ہی نہ، بہت ہی لاغر، بہت ہی کمزور ہو، کوئی آدمی دیکھے بولے یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ صرف 4 عیوب ایسے ہیں کہ وہ اگر جانور میں پائے گئے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان 4 عیوب کے علاوہ کوئی اور عیب ہے جانور میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک بات اور واضح کر دوں کہ ایک روایت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جانور کی آنکھ چیک کر لیں اور اس کے کان چیک کر لیں، کان بھی چیک کر لیں۔ تو اس میں آنکھ تو وہی ہے جو ان 4 میں سے ایک آ گیا، اس میں ایک اضافہ ہے کان کا۔ تو یاد رہے کہ یہ روایت مختلف فی ہے، یعنی اس روایت کو سارے علماء صحیح نہیں سمجھتے، یہ روایت ضعیف ہے، اور جو صحیح سمجھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک استحبابی حکم ہے، یہ لازمی حکم نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جو 4 عیوب ہیں جو حدیث میں گنائے گئے انہی پر آپ کو نظر رکھنی، انہی کا دھیان دینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عیب ہو، اس کی سینگ ٹوٹی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ان سب چیزوں سے جانور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز واضح رہے وہ یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1963، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ لا تذبح الا مسنہ، کہ صرف اسی جانور کی قربانی کرنا جو دانتا ہو. تو یہ بھی ایک ضروری ہے جانور میں کہ دانتا ہونا چاہیے. لیکن اگر جانور دانتا نہیں ہے تو وہ عیب نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ صرف 4 ہی عیوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اربعون یہ لفظ استعمال کیا، اربعون 4 کا لفظ استعمال کیا اور 4 انگلی اٹھا کے بتائی ہے. آپ نے حصر کے ساتھ کہا ہے کہ صرف 4 عیوب ہے. تو یہ جو دانتا والا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی 5واں عیب نہیں ہے، بلکہ ایک خصوصیت ہے اس کی. اس کو عیب نہیں کہتے ہیں. اگر کوئی جانور دانتا نہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عیب دار ہے، یہ کہیں گے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس پر عیب نہیں لگائیں گے. جیسے ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے دانت نہیں ہوتے اور کچھ مدت گزرنے کے بعد اس کے دانت آتے ہیں، تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ بچہ عیب دار پیدا ہوا ہے، اس کے اندر دانت ہی نہیں. ارے ابھی اس کے دانت کا وقت ہی نہیں آیا ہے، وہ عیب نہیں ہے، وہ فطری چیز ہے، نیچرل ہے وہ. تو ایسے جانور اگر دانتا نہیں ہے تو ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، اس کا وقت ابھی نہیں آئے، لیکن اس کو ہم عیب نہیں کہیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی ہے جانور میں کہ وہ دانتا ہونا چاہیے. تو آپ کو 4 عیوب دیکھنا ہے، وہ عیوب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ جانور دانتا ہونا چاہیے. اتنی چیزیں اگر آپ نے جانور میں دیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ جانور قربانی کے لائق ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو تو وہ عیب گرچہ عیب ہو، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی وہ عیب نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خصی جانور کا قربانی کریں گے کہ نہیں، تو اس پر بحث کرنے لگ جاتے ہیں، یہ تو ایک عیب ہو گیا، دوسرا کہتا ہے عیب نہیں ہے. ارے بھائی وہ عیب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، 1000 عیب ہو اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیب کو قربانی سے مانے نہیں قرار دیا ہے. صرف 4 عیوب بتائے ہیں جو قربانی سے مانے. اس کے علاوہ چاہے جتنے عیوب ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جانور بالکل صحیح سالم ہو، کسی طرح کا عیب نہ ہو، صاف ستھرا ہو، تو اچھی بات ہے، لیکن وہ سب پر اسے مسلط نہیں کر سکتا. اپنے اس ذوق کو، اپنی اس پسند کو سب پہ مسلط نہیں کر سکتا کہ بھئی ہر ایک کو ایسے ہی جانور لینا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اور جو عیوب گنائے ہیں اور جو خصوصیات بتائی ہیں، انہی کے ہم پابند ہیں اور سب پابند ہیں. باقی کسی کا اپنا ذوق ہے، اپنی مرضی ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ سب پر اس کو مسلط نہیں کر سکتا. تو یہ چند باتیں تھی جانور کی عیوب سے متعلق کہ قربانی کے جانور میں کون سے عیب پائے جائیں گے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.